السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر شر و فتن سے محفوظ فرمائے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک عظیم دعا پیش کر رہے ہیں، ایک ایسی دعا جو ہر طرح کے موذی جانوروں کے شر سے بھی آپ بچ سکتے ہیں، یا ہر طرح کے مخلوقات کے شر سے، ہر طرح کے نقصانات سے آپ بچ سکتے ہیں۔ گویا کہ یہ ایک انتہائی مؤثر اور کامیاب پاورفل وظیفہ ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، امام مسلم علیہ الرحمہ نے مسلم شریف کتاب الذکر و دعا میں اس حدیث پاک کا ذکر فرمایا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سے گزشتہ رات بچھو کے کاٹنے سے کس قدر تکلیف پہنچی، یعنی بڑے ہی تعجبانہ انداز میں اپنی شدید تکلیف کا اظہار کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو شام کے وقت یہ پڑھ لیتا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، معنی یہ ہوا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس کے پاک مکمل کلمات کے ذریعے ہر طرح کے مخلوقات کے شر سے۔ سبحان اللہ، کس قدر معنی خیز دعا ہے۔ اس دعا کے متعلق مزید روایات میں بڑی وضاحت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب بھی کوئی کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالے، کہیں نازل ہو کہیں اترے، تو ایسی جگہ پر اتر کر کے یہ دعا پڑھ لے۔ دعا کو ایک بار پھر سے آپ سماعت فرمائیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے تو اس آدمی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم ہر چیز کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے، لم تضرک، پھر تجھے بچھو نقصان نہ پہنچاتا۔ سبحان اللہ۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی بڑے عالم محدث مفسر گزرے ہیں، ان کا تبصرہ اس حدیث پاک پر موجود ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں میرا تجربہ یہ ہے کہ میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہمیشہ میں نے اس دعا کا ذکر و ورد کیا، مگر ایک روز جب مجھے بچھو نے ڈنک مارا تو مجھے فوراً یاد آیا کہ آج میں نے یہ دعا کریمہ نہیں پڑھی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جہاں کہیں بھی کسی جگہ پر بیٹھیں، کہیں جائیں، کہیں داخل ہوں، کہیں رکیں، کہیں ٹھہریں، تو ایسے محاذ پر بھی اس دعا کا ورد کر لیں۔ ہر شام کو یہ دعا آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہر طرح کے مخلوقات کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور امید یہ بھی ہے کہ چونکہ جہنم بھی ایک مخلوق ہے، اگر آپ اس بیچ آپ کی وفات ہو جاتی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے ممکن ہے کہ آپ کو جہنم کے شر سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ تو گویا کہ اس طرح کے کلمات خوب سیکھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں، اور دوسروں تک اسے پہنچانے اور دوسروں کو یاد کرانے کی بھی کوشش کریں۔ یہ بہت ہی بڑی اور عظیم پر اثر دعا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری زبانوں پر آسان کرے اور ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو چلیے، اگر آپ کو یہ دعا پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔